بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص جو ہے وہ زنا کے خیالات اپنے ذہن میں لا کر اور اس حد تک وہ خیالات لاتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ لذت حاصل کرنا شروع کرے، یعنی پریکٹیکل طور پر وہ زنا نہیں کرتا لیکن وہ اپنے ذہن میں اس طرح کے خیالات زنا کے پیدا کر کے اس طرح ہی لذت حاصل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں زنا کے جو خیالات ہیں وہ اس حد تک ہوں کہ اس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک خیالات تک ہی ہیں، یعنی اس کو زنا کی طرف جانے کا اندیشہ نہ ہو، تو فقہا یہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا وہ زنا کے خیالات جو لا کر اس کو اس کی طرف متوجہ ہونا، لذت حاصل کرنا، یہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ یعنی اس سے بھی چونکہ اس پر گناہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی شریعت نے اس سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح زنا کے خیالات جو ہیں وہ اس حد تک لے کر جاتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس کو اندیشہ ہونے لگے کہ میں اگر اس سے نہیں رکوں گا یا اس پر قابو نہیں پاؤں گا تو زنا کی طرف میں بڑھ سکتا ہوں، تو یہ اس کا حکم جو ہے وہ تھوڑا سخت ہو جائے گا، یعنی وہ پھر مکروہ تنزیہی سے نکل کر مکروہ تحریمی کی طرف اس کا حکم جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو بالکل یقین ہو کہ یہ خیالات پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ زنا پریکٹیکل طور پر کر سکتا ہے یا کر گزرے گا، تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پھر بعض دفعہ یہ خیالات جو ہیں یہ حرام تک بندے کو لے جاتے ہیں، تو لہٰذا جب بھی بندے کو زنا کے اس طرح وسوسے یا خیالات آئیں تو اس سے لذت حاصل کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور شیطان جو ہے وہ چونکہ ہر وقت بندے کے ساتھ اس طرح کے معاملات وہ بعض دفعہ ذہن میں لاتا رہتا ہے، تو شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے تعوذ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی جو آیات ہیں یا جو وظائف ہیں اپنے دل میں اللہ کا خوف لانا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو زنا کے وسوسے ہیں یا جو خیالات ہیں کہ جو اس تک لے جانے والے ہیں، ان سے بھی شرعی طور پر بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں زنا کے خیالات سے بچنا چاہیے۔